حضرت ربیہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کا پانی پیش کر رہے ہیں اور میرے آقا خوش ہو کر ان سے فرماتے سل یا ربیہ۔ اچھا، اس بارے میں علماء نے راشد میں بڑی بحث کی ہے صرف ایک جملے پر کہ یہ کہنا کہ مانگو ربیہ کیا مانگتے ہو، یہ وہ اختیارات کا اظہار ہے کہ جو مانگو گے وہ ملے گا۔ یہ نہ کہا کہ دنیا میں مانگو، پیسے چاہیے کتنے بتا دو، یا کوئی پلاٹ چاہیے، سل یا ربیہ۔ یہ جو مطلقاً ارشاد تھا یہ بتاتا ہے کہ نبی مختار کل ہیں، یعنی وہ اتھارٹی تھی، اور حضرت ربیہ نے مانگا بھی کیا، سبحان اللہ۔ یہ بھی اچھا، یہاں بھی وہ صحابی رسول کا عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حضور میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ اچھا، یہ صحابی رسول کا عقیدہ بھی دیکھیں کہ آقا چاہیں گے تو یہ جنت بھی دے دیں گے۔ اچھا، جنت ملنے کا مقصد آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو ایمان پر خاتمہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، جو ایمان پر دنیا سے جائے گا اسے جنت ملے گی نا، تو نبی پاک سے ایمان پر خاتمہ بھی مانگ لیا، جنت بھی مانگ لی، اور جنت میں بھی آقا کا ساتھ مانگ لیا۔ تو یہ دونوں طرف کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نبی پاک کا یہ کہنا یہ بھی اس بات کا اظہار ہے کہ پیارے آقا یہی فرما رہے ہیں کہ مانگو جو مانگنا ہے، مجھے رب نے ساری اتھارٹی دی ہوئی ہے۔ اور حضرت ربیہ کا یہ مانگنا بھی بتا رہا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ نبی مختار کل ہیں۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت غبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت غبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے۔